قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله عز وجل في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی نہیں ہے ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਤੋਂ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب کا داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے. حضرات و سامعین، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے، اس کا فضل اور شکر ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، اور مسلمان نبی علیہ السلام کا امتی ہے، اور امتی ہونے کے ناطے ہم سب پر بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. اب اس کائنات کے اندر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اب اس نبی کے امتی ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ فرض ہے، حق ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، اس پر عمل کر کے اس کو آگے پہنچائیں. اب یہ فریضہ ہم سب نے انجام دینا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، قرآن مجید کے دو مقام آپ احباب کے سامنے تلاوت کیے ہیں. آسمان والا رب اعلان فرما رہا ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یقیناً اس کائنات کے اندر ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامران ہونا چاہتا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، اور کامیاب لوگوں میں وہ اپنا شمار کرنا چاہتا ہے. تو آسمان والے رب نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید اتاری، اس کتاب نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتایا اور ہدایت کا راستہ ہم سب کے لیے آسان کر دیا. فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو، رب کی نظر میں بھی سرخرو ہونا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، ہدایت پانا چاہتے ہو، تو پھر میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ان جیسا ایمان لے کے آئے جس طرح کا ایمان میرے نبی کے صحابہ لے کے آئے، تو اگر تمہارا اور صحابہ کرام کا ایمان آپس میں مل جل گیا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم سمجھ لو کہ تم ہدایت پر ہو. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اور اگر تم پھر گئے، تمہارا راستہ اور ہو گیا، صحابہ کا راستہ اور ہوا، تو سمجھ لو پھر بدبختی تمہارا نصیب اور مقدر بنا دی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کتاب اتاری وہ ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے. اعلان ہوا ہے کہ اے نبی، اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کر دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تم سے محبت کریں، تم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ،
تم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی پا جاؤ، جنت میں بھی چلے جاؤ۔ فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے حکم پر چلو، میرے ساتھ محبت بناؤ، اللہ کے ساتھ محبت بناؤ۔ یحببکم اللہ، جب تم یہ راستہ اپنا لو گے، جب تم اس راستے کو اختیار کر لو گے، جب سارے ادھر ادھر کے راستوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دو گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر اپنی زندگی کو لگا دو گے، یحببکم اللہ، وہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تم ہدایت بھی پا جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور کل قیامت کو جب محشر کا میدان لگا ہوگا، آسمان والا رب وہاں پہ بھی اپنی رحمت کر کے تمہیں جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ حضرات و سامعین، ہم نے صرف دعویٰ نہیں کرنا، ہم نے صرف نعرے نہیں لگانے کہ محبت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ہم نے صرف نعرے کی حد تک، ہم نے صرف دعوے کی حد تک نہیں رہنا، ہم نے ساتھ ساتھ دلیلیں تیار کرنی ہیں۔ ہم تھوڑا سا غور کریں اپنے آپ پر، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گلی محلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان بھی مد نظر رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بڑی مشہور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ بندہ جس کا بیٹا فوت ہو جائے، جس کی بیوی فوت ہو جائے، جس کی ماں فوت ہو جائے، جس کا باپ فوت ہو جائے، عزیز و اقارب میں کوئی بھی فوت ہو جائے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا۔ کتنے دن؟ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، سوائے اس عورت کے جس کا خامد فوت ہو گیا ہے، سوگ وہ بھی 3 دن کرے گی۔ لیکن ہمارے دین نے، ہماری اسلام نے ایک قانون دیا ہے کہ وہ عورت 4 ماہ 10 دن اپنے گھر میں عدت گزارے گی، یعنی کہ اس دورانیے میں وہ بن سنور کے کہیں جا نہیں سکتی، اس دورانیے میں وہ کہیں ایرا گیرا بازاروں میں گھوم نہیں سکتی، اس دورانیے میں وہ کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ شریعت نے صرف اس عورت کے لیے یہ حد مقرر کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھائی فوت ہو گیا، ان کا بھائی فوت ہوتا ہے، 3 دن گزرے ہیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرات غور کیجئے گا، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں محبت کے، وہ نبی کے صحابہ، وہ نبی کی صحابیات، وہ نبی کے ازواج مطہرات، وہ بھی محبت کیا کرتی تھیں، وہ بھی محبت کیا کرتے تھے، لیکن صرف دعووں کی حد تک نہیں، وہ دلیلیں پیش کیا کرتے تھے۔ تاریخ نے ان کی زندگی کے معاملات کو رقم کیا ہے۔ بھائی فوت ہوا ہے، 3 دن کے بعد اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگائی، اپنے چہرے پر تھوڑا بہت میک اپ کیا، اپنے آپ کو بنایا سنوارا، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ مت سمجھنا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا میں خوشی منا رہی ہوں، صرف اس وجہ سے یہ عمل کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ نہیں۔ میں آج نبی کی حدیث کو سب کے سامنے باور کرواتی ہوں، شو کرواتی ہوں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت ہے۔ حضرات ہمارا عالم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہماری محبت بھی اسی طرح کی ہے؟ ہم 3 دن کیا، 3 دن کے بعد 5واں آ گیا، پھر 7واں آ گیا، پھر 10واں آ گیا، پھر 15ویں آ گئی، پھر 30واں آ گیا، پھر 40واں آ گیا۔ یہ ہم نے سارا کچھ کہاں سے لے لیا؟ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ہم نے محبت کرنی ہے تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پرکھنا پڑے گا۔ صحابہ اکرام جیسا اگر ایمان لانا چاہتے ہیں تو صحابہ اکرام جیسا ایمان ہمیں لانے کے لیے ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ تو آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حکم بے شک کسی اور کے لیے ہوتا، وہ سمجھتے کہ میرے لیے ہے۔ ہم نے حدیث سنی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں؟ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں یہ اتنے چھوٹے قد کے تھے، اتنے چھوٹے قد کے تھے کہ ہم بیٹھے ہوتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے اور عبداللہ بن مسعود انصاری صحابی ہیں، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھڑے ہوتے ہم بیٹھے ہوتے تو یہ پھر بھی ہم سے چھوٹے نظر آتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسواک اتارنے کے لیے درخت پر چڑھتے ہیں، باریک باریک پنڈلیاں ہیں، حدیث میں بتایا کہ جیسے کسی پرندے کی ہوتی ہیں، باریک باریک پنڈلیاں، درخت پر چڑھے ہیں مسواک اتارنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی ارد گرد موجود ہیں۔ صحابہ اکرام نے باریک باریک پنڈلیوں کو دیکھا، دیکھ کے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ہنسنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی گراں گزری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت لے کے آ گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے میرا ایسے ایسے مذاق اڑایا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان نے یہ الفاظ ادا کیے، کیا میرے صحابہ تم باریک باریک پنڈلیوں کو دے کے مذاق اڑاتے ہو؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کل قیامت کو جب ترازو لگے گا، ایک پلڑے پر پوری کائنات رکھ دی جائے اور ایک پلڑے پر عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی رکھ دی جائے، پنڈلی پھر بھی بھاری ہوگی۔ یہ محبت، یہ عقیدت، یہ اتنا ان کو اللہ کے نبی کی نبوت والی زبان سے اعزاز ملا، کس وجہ سے؟ محبت اور عقیدت کی وجہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر رسول پر تشریف فرما ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں صحابہ آ رہے ہیں، ادھر ادھر بیٹھ رہے ہیں، کچھ کھڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ماحول کچھ درم برم سا نظر آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اجلسو، سارے بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جوتیوں والی جگہ ہے، کانوں میں اجلسو کی آواز پڑی، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے دیتے اچانک نظر پڑتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ایک جوتی اتاری ہے، ایک پہنی ہے اور وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ تجھے کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود ہی تو کہا تھا بیٹھ جاؤ، میں نے یہ گوارہ ہی نہیں کیا کہ میں اپنے دوسرے پاؤں سے جوتی اتار کے آگے ہو جاؤں، کہیں آپ کے حکم کی عدولی نہ کر بیٹھوں، آپ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں۔ جیسے ہی آپ کے حکم میرے کانوں میں پڑے میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ تاجدار نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا، میں نے تو ان سب کو کہا تھا آگے آ جاؤ۔ حضرات محبت یہ بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جن جن لوگوں نے محبت کی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو صحابہ دیے تھے نا، وہ سارے کے سارے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت کرنے والے۔ مال کی باری آئی لائن لگا دی، جان کی باری آئی دریغ نہیں کیا، جو کچھ بھی مانگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا مال کی ضرورت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ دیکھنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سامان لے کے آئے تھے وہ تھوڑا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان زیادہ تھا، لیکن نیت عقیدہ چیک کریں۔ پوچھا گیا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر آپ کیا لے کے آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے، باقی جو کچھ نظر آیا ہے سب کچھ اس گٹھری میں باندھ کے لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے صرف دعوے نہیں کیے، دعووں کے ساتھ ساتھ دلیلیں بھی پیش کی ہیں۔ قربان جائیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، سارے کہہ دیں آمین۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پیدا ہوئے، کالا رنگ ہے اور گنگریالے بال ہیں، جیسے ایک حبشی قسم کا انسان ہوتا ہے، گنگریالے بال ہیں، مکے میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کے آغاز میں اسلام کو قبول کیا، ان لوگوں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ اور یہ کون بلال ہیں جن کو نبوت والی زبان نے دو القابات یا دو خدمات سے نوازا؟ وہ دو خدمات کون سی ہیں؟ ایک تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خزانچی تھے، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مؤذن کا لقب دیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذنوں کا سردار قرار دیا۔ قیامت کی دیواروں تک جو بھی اذان کے کلمات کہتا رہے گا، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک، جو بھی اپنی زبان سے اذان کے کلمات کہتا رہے گا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی لیتا رہے گا۔ وہی الفاظ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیے تھے، آج الحمدللہ وہی کلمات ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ حضرات مؤذن رسول اور خزانچی رسول، یہ دو خدمات یا دو اعزاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا کیے، کسی اور صحابی کو عطا نہ ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان والے رب نے جب مکہ فتح کروایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے، جن میں کئی ایسے صحابہ بھی تھے دسیوں کی تعداد میں، جن کو نبوت والی زبان نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارتیں دی تھیں۔ ان میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے جب مکہ فتح کروایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرما ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان میں نبی علیہ السلام کے دو داماد بھی ہیں۔ حضرات وہاں پر اتنے اکابر صحابہ اکرام کی موجودگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ایک کام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا سونپا جو کسی اور کے نصیب میں نہ آیا۔
وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا بلال یہی مکے کی سرزمین تھی جس وقت تیرا جسم تھا مکے کی تپتی ہوئی زمین، ریتلی زمین، اور تیرا جسم تھا، تیرے جسم کے اوپر بنو امیہ بھاری بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا اور کوئلے رکھ کے تیرے جسم کو لہو لہان کر دیا کرتا تھا۔ وہ تپتے ہوئے کوئلے ان کو ٹھنڈا کرنے والا تیرا خون ہوتا تھا۔ اے بلال مکے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے ذرا اذان کے کلمات بلند کرو۔ اتنے اکابر صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان سے اگر یہ شرف ملا ہے تو کس وجہ سے ملا ہے؟ غور و فکر والی بات یہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت کی تھی۔ آپ کہیں گے ثبوت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں موجود ہیں، پتہ چلا ایک بلال نامی شخص ہے، امیہ بن خلف، بڑا تشدد کرتا ہے، جسم پر کولے رکھ دیتا ہے، کبھی جسم کو کولوں پر رکھ دیتا ہے، جسم پر بھاری پتھر رکھ دیتا ہے مکے کی تپتی ہوئی زمین میں، اور گلیوں میں اس کو گھسیٹا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بلال نے اپنی زبان سے کہہ دیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ہم نے بھی کہا ہے اللہ ایک ہے، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اتنی تکالیف کا سامنا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج وہ دور نہیں ہے، وگرنہ اگر ہم اس دور میں ہوتے اور آج ہم اپنی ایمانی کیفیت کو دیکھتے تو نعوذ باللہ ہم پتہ نہیں کہاں پہ ہوتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ظلم، اتنے ستم سہنے کے باوجود، امیہ کہتا ہے چھوڑ دے نبی کا کلمہ، چھوڑ دے احد احد کہنا، تیری جان بخشی جائے گی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے تو اپنی ایڑی تک کا زور لگا لے۔ بلال کی زبان پر یہ اب عہد کے کلمات آئے ہیں، جان تو جا سکتی ہے لیکن اب ایمان نہیں جا سکتا۔ یہ بات چلتے چلتے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور چند صحابہ کرام اس وقت موجود ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان چند صحابہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا آج کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا پیسہ روپیہ نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی ہمت جرت نہیں ہے کہ وہ جا کے بلال کو خرید کے اللہ کے لیے آزاد ہی کر دے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور جا کے امیہ بن خلف سے کہتے ہیں امیہ بلال کو خریدنے کے لیے آیا ہوں، بتا کیا رقم ہے؟ کہتا 10 سونے کے سکے لوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، جا کے 10 سونے کے سکے لے کے آئے اور لا کے امیہ بن خلف کو دے کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا لیا۔ امیہ بن خلف ہنس کے پتہ کیا کہتا ہے؟ اے ابو بکر، اگر تو ضد کرتا نا، جیسے ہم کاروبار میں لین دین میں کسی دکان پہ چلے جائیں تو وہاں پہ 10 روپے کی چیز ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں یار 5 روپے میں مل جائے، کوشش کرتے ہیں نا، ضد کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف کہتا ہے ابو بکر اگر تو آج ضد کرتا نا تو میں بلال کو 1 سونے کے سکے میں بھی تجھے دے سکتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے حکم کو عملی شکل دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ثبوت دیا۔ کہتے ہیں امیہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبی کا حکم تھا کہ بلال کو خرید کے آزاد کر دو، آج اگر تو 100 سکے بھی لیتا میں 100 سکے بھی دے کے بلال کو تجھ سے آزاد کروا لیتا۔ حضرات بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت میں گھر دیکھا، بڑا خوبصورت ہے، اندر جانے کی کوشش کی لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا سامنے آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر نہ گئے، واپس آ گئے، اپنے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنی، چل رہے ہیں اور اپنے آگے آگے چلنے کی آواز سنی، کانوں میں آواز آئی۔ پوچھا جبرائیل یہ میرے آگے آگے چلنے کی آواز کس کی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا وہ بلال جس کو لوگ حبشی کہتے ہیں، جس کو لوگ پسند نہیں کرتے، اللہ کی نظر میں وہ اتنا پسندیدہ ہے، چلتا زمین پر ہے، آہٹ قدموں میں، آہٹ جنت میں آتی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ وقت کے نبی ہیں، معراج سے واپس آئے، اگلے دن نماز فجر ادا کی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اے بلال تو آخرکار ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ میں کل رات جنت کی سیر کرنے کے لیے گیا، میرے آگے آگے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دی گئی، میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ آپ کے بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ اے بلال آپ آخرکار ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل تو کوئی اتنا خاص بڑا نہیں میری نظر میں، جب بھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں فوراً سے وضو کر کے 2 نفل ادا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہو
کہ آج آپ کی نبوت والی زبان سے اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا کر دیا۔ حضرات، کامیابی لینے کے لیے، کامرانی لینے کے لیے، ہدایت کا راستہ لینے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، پر افسوس کہ آج ہم محنت کر نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی پکا پکایا جی میں مل جانا نا، ہمیں پکی پکی جنت بھی مل جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں، اور ان نعمتوں کے، ان محنتوں کے بدل میں آسمان والے رب نے دنیا میں رہتے ہوئے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دیے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ رب سے راضی ہو گئے، اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے ان کے لیے جنت کے اعلان کروا دیے۔ حضرات، یہ اعزاز ہمیں بھی مل سکتا ہے، پر اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گی۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو محنت کرنے کی اور نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نبی علیہ السلام کے صحابہ، انہوں نے بے انتہا محبت کی، صرف دعووں کے ساتھ نہیں بلکہ دلیلیں بھی پیش کیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ اسی جنت بھی جانا ہے تو صحابہ نال محبت دا ثبوت دیو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی ہوئی، پہلی رات اپنی بیگم کے ساتھ گزار رہے ہیں، ادھر کانوں میں آواز پڑی، کیا میرے نبی کے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، دشمن نے حملہ کر دیا ہے، ان کے سامنے کے لیے جنگ کا میدان سجانا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پہلی رات اپنی بیگم کے ساتھ گزاری ہے، میرے اور آپ کے جیسا تو لکیڑی ایسی آگ لگ گئی ہے، کوئی نہیں میں نہ جاواں گا تے اور چلے جان گے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سے اپنا جنگ والا کرتا، جنگ والا لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں، سامان تیار کرنا شروع کر دیا۔ بیوی نے ہاتھ پکڑا، واپسی کب تک ہوگی؟ کہتے ہیں جانے کا پتہ ہے، آنے کا کوئی پتہ نہیں۔ جا رہا ہوں، یہ علم میں ہے، نبی کا حکم ہے، جنگ کے میدان میں جا رہا ہوں، اے میری بیوی واپس آنے کا کوئی پتہ نہیں، فکر نہ کرنا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جنگ کے میدان میں، ڈٹ کے مقابلہ کیا، جام شہادت نوش کر گئے۔ بات چلتے چلتے اس کی بیوی کے کانوں تک بھی پہنچی۔ بیوی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات ہماری شادی ہوئی ہے، حنظلہ نے تو ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے اس جانشین نے نبی علیہ السلام کے حکم کو مانا تو آسمان والے رب نے کتنی عزت عطا کی، کتنا اس کا ادب کیا، کتنا اس کا احترام کیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حنظلہ کی بیوی پریشان نہ ہو، اس بات کو لے کے افسردہ نہ ہو کہ حنظلہ نے غسل نہیں کیا، میں محمد، پیار سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آسمان سے ایک بہت بڑی فرشتوں کی جماعت جو حنظلہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہی ہے۔ حضرات، محبت کی ہے تو اللہ نے پھر ادب کیا ہے، اللہ نے پھر عزت دی ہے۔ جب نبی علیہ السلام سے محبت کریں گے تو دنیا میں فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتریں گے، لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس وہ لوگ بدبختی میں ہیں، بد نصیبی میں ہیں کہ جو ان کے پاس قرآن ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیاں ان کے سامنے پڑی ہیں، لیکن افسوس ہے ان کے لیے کہ وہ سب کچھ پڑھ کے، سب کچھ جان کے، سب کچھ ان کے پاس ہے، خزانے ان کے پاس ہیں، لیکن وہ اس سے فیض یاب نہیں ہو رہے۔ پھر اس سے بدبختی، اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرات، نبی علیہ السلام مدینے میں ہیں، خبر پھیل گئی، عبداللہ بن ابی منافق کا نام سنا ہے نا؟ عبداللہ صحابی ہے، ابی کہتے ہیں باپ کو عربی لغت میں، اس کا باپ منافق ہے، قدم بہ قدم پر نبی علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانے والا، پکا منافق، نمازیں بھی پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کے پیچھے، باتیں بھی بڑی اچھی اچھی کرتا تھا، جب نبی علیہ السلام کے سامنے ہوتا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حلق سے اوپر تک۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام سے ہٹ کے ادھر ادھر ہوتا، اپنے ساتھیوں سے جا کے ملتا تو کہتا میں تو ان سے مذاق کر رہا ہوں۔ اللہ نے پھر اس کا نقشہ کھینچا نا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ یہ آج یہ سوچتے ہیں کہ میرے نبی سے اور میرے نبی کے صحابہ سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، آخر کر لو جو کرنا ہے، آخر تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ابی منافق، نبی علیہ السلام کے خلاف منصوبے کرنے والا، چالے چلنے والا۔ مدینے کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور کسی کی ڈیوٹی لگائی۔
بات چلتے چلتے پہنچی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک، جو منافق کا بیٹا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بات ان کے کانوں تک پہنچی، دوڑتے دوڑتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ اے اللہ کے نبی، یہ مت سوچنا کہ اپنے باپ کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے کسی کو حکم دیا ہے میرے باپ کو قتل کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے تو کسی کو حکم نہیں دیا۔ اے اللہ کے نبی، اگر واقعی ایسی کوئی بات ہے تو میں یہ چاہتا ہوں، غور کیجئے گا، آج ہم 10 روپے جیب سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ صحابہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد کوئی محبت آڑے نہیں آتی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں لا کے عبداللہ رکھے گا۔ حضرات، محبت ہو تو ایسی ہو کہ جس میں پھر کوئی اور محبت کسی کی آڑے نہ آئے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے محبت کے ثبوت دیے ہیں، آج ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، آج ہمارے پاس صرف کھوکھلے دعوے ہیں۔ ہم نے ان کھوکھلے دعووں سے آگے بڑھ کے اپنی زندگی کو ثبوتوں سے بھرنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں نماز والے عمل کو لے کے آنا ہے، صدقے والے عمل کو لے کے آنا ہے، زکوٰۃ والے عمل کو لے کے آنا ہے، اور روزوں والے عمل کو لے کے آنا ہے۔ دیگر نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح دکان کا شٹر اٹھایا، قرآن مجید کو پکڑا، ادھر سے چوم لیا، ادھر سے چوم لیا، ادھر سے چوم لیا، ادھر سے چوم لیا، اوپر سے نیچے سے چوم کے سمجھ لیا کہ حق ادا ہو گیا، اور پھر اس کو جھاڑ جوڑ کے سب سے اوپر والی الماری میں رکھ کے یوں تصور کیا کہ میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ یہ قرآن کا حق نہیں، یہ قرآن کا مذاق ہے۔ قرآن صرف چومنے چمانے کے لیے نہیں آیا، قسموں کولو قرار کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کو پڑھیں۔ آپ کسی مسجد میں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 1 یا 2 آیات کی کلاس ہوتی ہے جس میں ترجمہ ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کلاس کا حصہ بنیں۔ آج مجھے اور آپ کو آئے گا تو ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں گے، پر افسوس ہمیں تو کاروبار سے فرصت نہیں ہے۔ ہم نے کاروبار کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ محبت ہو تو اس طرح کی۔ ہم نے کاروبار کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، جبکہ ہمارا مقصد حیات تو کچھ اور تھا۔ ہمارا مقصد تھا، اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ ہم اس کی عبادت کرتے، پر ہم نے عبادت کو چھوڑ کے، اپنے مقصد کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار کو اپنا مقصد بنا کے سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کا فہم عطا فرمائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی قید میں آ گئے، ان کے ساتھ 9 صحابہ اور ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 8 صحابہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ایک اور تھے، ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر کے میدان میں بھی شریک تھے، اور انہوں نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ مکے کے اندر ایک چوراہا ہے، چوک ہے، جہاں پر ہر قسم کا تاجر آتا ہے۔ وہاں پہ غلاموں کو بیچنے والے، تجارتی کاروبار کرنے والے، لین دین کرنے والے، ساروں کا وہاں سے گزر بسر ہوتا تھا، اور وہاں پہ عام روٹین میں بھی بہت زیادہ رش ہوتا تھا۔ آج ایک ایسا سین ہوا کہ پہلے کی نسبت اسی مکے کے چوراہے میں معمول سے زیادہ رش نظر آ رہا ہے، اور غلاموں کو بیچنے کی آوازیں لگائی جا رہی ہیں، یہ غلام اتنے کا، یہ غلام اتنے کا، یہ غلام اتنے کا۔ اچانک سے ایک آواز آئی، ایک خبیب نامی غلام ہے، کیا اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے؟ حارث بن عامر، جو کہ بدر کے میدان میں شہید ہوا، قتل کیا گیا تھا، کافروں کا سردار تھا۔ حارث بن عامر کے بیٹوں کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، خبیب، سوچ میں پڑ گیا آخرکار یہ ہے کون؟ پتہ کرنے پر پتہ چلا یہ خبیب وہ ہے جس نے بدر کے میدان میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، حارث بن عامر کو تہہ طے کیا تھا۔ بیٹوں کا خون کھولنا شروع ہو گیا، بدلے کی آگ جھلسنا شروع ہو گئی، بھڑکنا شروع ہو گئی۔ بھاگ کے گئے، کہتے ہیں کتنے کا ہے؟ رقم لگائی گئی۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کے یہ اپنے گھر کے پاس لے گئے، اپنے گھر کے پاس ایک چوک میں لے گئے، وہاں پہ جا کے اس کو سولی پہ لٹکانے کا منصوبہ بنا دیا گیا۔ کہتے ہیں خبیب،
تو نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، آج ہم تجھے ایسی عبرتناک موت دیں گے کہ مسلمانوں کی روحیں کانپ جائیں گی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکانے کا منصوبہ بنا دیا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، جسم کو جکڑ دیا جاتا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں تیر ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، وہ آتے ہیں اور اپنا اپنا وار کر کے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو لہو لہان کری جا رہے ہیں۔ کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزے کی برچیاں مار کے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا اپنا اپنا کردار نبھا رہا ہے۔ حضرات، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورے کا پورا جسم لہو لہان ہے، پورا جسم لہو لہان ہے۔ حارث بن عامر کے بیٹے جو لے کے آئے تھے کہتے ہیں ہاں پتہ چلا، ایک راستہ ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری جان بخش دی جائے، تو زندہ رہنا چاہتا ہے، تو ایک راستہ ہے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ میں نے محمد کا کلمہ چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تیری جان بخش دی جائے گی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ مفسرین نے جو تاریخ کے اندر رقم کیے ہیں، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے۔ اس سے پہلے جسم پر تیر لگ رہا ہے، تلواروں کا بار ہو رہا ہے، نیزے چبوئے جا رہے ہیں، سی تک نہیں کی، لیکن جب ان الفاظ کو سنا اپنے آپ سے باہر ہو گئے اور للکار کے کہتے ہیں، اے حارث بن عامر کے بیٹو، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تم کہتے ہو کہ آج تیری جگہ پہ اگر محمد ہوتا اور تیری جگہ پہ اس کو قتل کر دیا جاتا، تو سکون سے آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا۔ میں خبیب اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں تو یہاں تک بھی گوارا نہیں کرتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اس وقت جہاں پر موجود ہیں ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، خبیب تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ جب ان الفاظوں کو سنتے ہیں تو حارث بن عامر کے بیٹے یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ مزید وار کر کر کے ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ شاعر بھی رک نہ سکا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ جفا جو عشق میں ہوتی ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اپنی جانوں پر ستموں کو برداشت کیا، ظلموں کو برداشت کیا، بے انتہا ظلم ہوئے، تشدد کیا گیا، لیکن سب کچھ برداشت کر لیا صرف اور صرف اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے۔ حضرات، آج یہ وقت ہے، آج مہنگائی ہے، فلاں ہیں، ہم ساری چیزوں سے اک تھک چکے ہیں، آج ہمارے اندر نہیں ہے تو جفا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی محبت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعوے تو محبت کے بڑے کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دلیلیں کوئی نہیں۔ آج دلیلیں لانے کا وقت ہے، آج مسجدوں کو آباد کرنے کا وقت ہے، اللہ کے گھروں کو رونق دینے کا وقت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ جمعے پھر تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تھوڑی بہت زندگی ہماری رہ گئی ہے، اللہ ہمیں اس میں صرف جھوٹے دعوے نہیں بلکہ دعووں کے ساتھ ساتھ ہمیں دلیلیں بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت کو ہم ان ٹوٹی پھوٹی دلیلوں کو لے کر اپنے رب کے سامنے جا کے ان دلیلوں کو پیش کریں، اور ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے سرخرو ہو کے اس کی جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔